بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں کیوں شہید کیا گیا۔ یہ بات ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں نے یہ بات بتا دی تھی کہ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا، لیکن آخر بنو ہاشم اور بنو امیہ کی دشمنی کی کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا؟ جناب عبد المناف کے دو جوڑواں بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہاشم اور عبد الشمس رکھا گیا۔ تاریخی کتب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں بچوں کے کچھ اعضاء بھی جڑے ہوئے تھے جن کو بعد میں الگ کیا گیا۔ جب یہ بات نجومیوں تک پہنچی تو انہوں نے پیشن گوئی کی کہ ان دونوں کی اولادیں ہمیشہ رنجش میں رہیں گی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگی رہیں گی۔ ہاشم سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے اور ان کی اولاد حضرت عبداللہ جو کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ ابو طالب جن سے شیر خدا حضرت علی پیدا ہوئے اور حضرت عباس تھے، یہی بنو ہاشم کہلائے۔ ہاشم کے جوڑواں بھائی عبد الشمس سے امیہ پیدا ہوئے اور امیہ کے دو عرب اور ابو العاص تھے۔ عرب سے ابو سفیان، معاویہ اور یزید تھے، جبکہ ابو العاص سے حکم عفان، حکم سے مروان عبد الملک تھے۔ یزید کے بعد بنو امیہ کے سارے مروان بن حکم سے ہی تھے، چنانچہ امیہ کی آل اولاد بنو امیہ کہلائی۔ ہاشم اور چچا زاد بیٹے کا نام امیہ تھا۔ جناب ہاشم اور امیہ کے درمیان پہلی چپکلش کعبہ کی تولیت پر ہوئی۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب ابن ہاشم اور حرب ابن امیہ میں ساری زندگی جنگ کی سی کیفیت رہی جو کہ تمام تاریخی کتب میں موجود ہے۔ لیکن مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی گرانے سے مشہور تھے کیونکہ ان کے پاس کعبہ کی تولیت تھی، جبکہ بنو امیہ مکہ کے دیگر قبائل پر اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی میں رہنے لگے۔ اس طرح جب بنو ہاشم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اکثر بنو امیہ کے لوگوں نے یہ کہہ کر ان کو ماننے سے انکار کیا کہ اگر نبوت ہوتی تو وہ ہمارے خاندان میں ہوتی۔ جنگ بدر اور جنگ صفین بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہی لڑی گئی۔ اسی طرح بنو امیہ میں سے جب یزید نے 60 ہجری میں حکومت سنبھالی تو اس نے مدینہ کے حاکموں کو خط لکھا کہ مدینہ میں موجود اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات سے میری بیعت لو، خصوصی طور پر نواسۂ رسول حضرت امام حسین سے تو ہر صورت بیعت لینی ہے۔ کچھ اصحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ بیعت سے انکار کی وجہ یہ تھی کہ یزید کی حکومت اسلامی حصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اسی تقدو میں لگا رہا کہ کسی طرح نواسۂ رسول سے بیعت حاصل کر لے، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی اس کی حکومت سنبھل نہ پائے گی۔ جب مدینے میں حالات خراب ہونے لگے، شر اور فساد پھیلنے کا خطرہ بڑھا تو امام عالی مقام نے مدینہ سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ 28 رجب کو نواسۂ رسول نے اپنے قافلے کے ساتھ مدینے سے ہجرت کی اور یہ قافلہ 3 شعبان کو مکہ پہنچا۔ مکہ میں آپ کا خیر مقدم کیا گیا اور جوگ در جوگ لوگ آپ سے ملنے آتے۔ 10 محرم کو حضرت امام حسین کے پاس پہلا خط کوفہ سے آیا اور پھر بے شمار خط کوفہ سے آنے لگے کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور یزید کی حکومت کو ہم نہیں مانتے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ 6 شوال کو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 کوفوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے نواسۂ رسول کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ ادھر خط حضرت امام حسین کو ملا تو آپ نے کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ ادھر یزید نے کوفہ کے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد پہلے سے ہی اپنی سفاکی کی وجہ سے عراق میں مشہور
شعور تھا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا، دمکایا اور قید میں ڈالا اور آخرکار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ عبید اللہ ابن زیاد کو جب جگر گوشہ رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوفہ کی جانب روانگی کا علم ہوا تو اس نے حسنین بن تمیم کو 4000 کا لشکر دے کر قدسیہ کی جانب روانہ کیا کہ ان علاقوں کی سخت نگرانی کی جا سکے تاکہ ان علاقوں سے آمد و رفت کرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے آگاہی حاصل کر سکے۔ حرب بن یزید رہی کا 1000 کا لشکر بھی حسنین بن تمیم کے لشکر کا حصہ تھا جو قافلے حسنینی کا رستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ 61 ہجری 2 محرم کو حضرت امام حسین کے قافلے کو روک دیا گیا۔ حضرت امام عالی مقام کو جب پتہ چلا کہ یہی کربلا ہے تو آپ نے حکم دیا کہ ہمیں نصب کر دیے جائیں۔ کربلا میں فوج کا سپاہ سالار عمر بن سعد تھا جو کہ خون ریزی سے بچنا چاہتا تھا، لیکن کوفہ میں موجود گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور آخرکار 9 محرم کو شمر 4000 سپاہی لے کر کربلا پہنچ گیا اور ساتھ میں عمر بن سعد کے لیے دمکی امیزہ خط لے کر آیا کہ یا تو حضرت امام حسین سے بیعت لو یا پھر ان کے ساتھ جنگ کرو۔ 10 محرم کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثاروں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈال ہو چکے تھے، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی تھی۔ شیر خدا کے شیر اپنے اتمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ جب حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں، یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہا ہے کہ شہسوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ جیسے ہی امام عالی مقام میدان کی طرف بڑھتے ہیں تو شمر کہتا ہے دور سے ہی تیر چلانا شروع کر دو۔ امام عالی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل کرنے کے بعد نواسہ رسول نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب شمر نے جوش دلانے پر ملک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا، شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ علی بن یزید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر اتمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جس میں اطخر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ سانحہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید زادوں اور صحابہ کے 72 جسد مبارک بے کور و کفن چھوڑ کر اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور اصحابہ کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ سران کربلا اور نواسہ رسول کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں پر چھڑی مارتا ہے۔ اہل بیت خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ ظاہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقع کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کی طشت میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسہ رسول کے سر مبارک کی توہین وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابہ رسول ابو برزی سلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ بعد دختر سید کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں
وہاں موجود تمام لوگ لرز اٹھے۔ یزید جب پریشان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینہ بھیج دیا۔ مدینہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہوگی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ بس اس کے بعد مدینہ میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔